الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا العاشر حاشر أنا العاقب أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جامعہ قاسمیہ تعلیم القرآن ڈیجکوٹ کا یہ سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے جس میں خوش نصیب طلباء اور طالبات کی ان کو اسناد بھی دی گئیں، دستار بندی بھی ہوئی اور خوش بخت بچوں کی دوپٹہ پوشی ہوئی. یہ مدارس اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں. میرا اس درسگاہ سے تقریباً 14-15 سال سے پرانا تعلق ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا اور یہاں کوئی چیز نہیں تھی. پانی کا ایک چھپر تھا، بارش ہو گئی تھی، زمین ساری دلدل بنی ہوئی تھی کہ جس جگہ ہم کھڑے ہوتے تھے تو وہاں بھی زمین ایسے کرتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی زلزلہ آیا ہوا ہے. اللہ قرآن کی نسبت سے رنگ دیتے ہیں. تجربہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کی درسگاہ بن جائے پورے کا پورا علاقہ ایک خوبصورت ماحول میں تبدیل ہو جاتا ہے. خیر المدارس ملتان کا عظیم ادارہ آج جہاں پر ہے وہاں ایک مندر تھا. قرآن کی درسگاہ بنی، وہ پورے کا پورا علاقہ آباد ہو گیا. قاسم العلوم جس جگہ پر ہے وہاں قبرستان کی ایک جگہ تھی. سارے دن نشائی بھنگائی چرسائی بیٹھ کر چرس گھوڑتے تھے، نشہ پیتے تھے. قرآن کا ڈیرا لگا، آج وہ کتنی خوبصورت سما بن گیا ہے. ایسے جتنے دینی مدارس ہیں اگر آپ ان کا پس منظر پڑھیں اور دیکھیں تو ابتدا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس جگہ بیٹھتے ہیں ظاہراً وہ بیابان سنسان ویران زمین ہے، لیکن قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے اس جگہ کو اتنی عظمت مل جاتی ہے کہ لوگ اس کے قریب آ کر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں اور قرآن سے فیض حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. میں مسلسل ہر سال آتا ہوں. 2-4 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا. حضرت قاری عبدالجبار صاحب کا مجھے بار بار یہ اصرار ہوتا ہے کہ ہماری جو ہم کہیں اس موضوع پر گفتگو کیا کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ فرمائش بھی اپنی کرتے ہیں، وقت بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں. میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ میں مریض آدمی ہوں، میں یہاں حضرت علامہ صاحب کی تقریر شروع ہوتے ہوئے آ گیا تھا. اگر اس کے بعد فوراً میں تقریر کرتا تو آدھے پونے گھنٹے میں فارغ ہو جاتا. جلسہ بعد میں چلتا رہتا. اب رات کے 12 بج گئے ہیں. اس وقت میں گولیاں کھا کر سوتا ہوں اور میرے خیال ہے آج کی رات 2 دفعہ 12 بجے. ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. دونوں 12 بج گئے. تو اس وقت مجھے آپ نے ٹائم دیا ہے، میں مولانا قاری صاحب کے اس حکم کی تکمیل کی کوشش کروں گا، لیکن اس موضوع پر کما حق ہو گفتگو نہیں ہو سکے گی. اس پر میری کئی کتابیں ہیں. خود تجلیات ربیع الاول کے نام سے ربیع الاول کی مناسبت سے کتاب ہے، کوئی 500-600 صفحے کی. اس مناسبت سے میری اس میں تقریریں ہیں. اس میں حضور کے اسم محمد پر بھی بڑی ایک تفصیلی گفتگو ہے. ایسے میری سیرت کی کتاب ہے تذکرہ محبوب کبریا، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. کچھ باتیں اس محفل میں بھی عرض کر دیتا ہوں.
توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی بات سے کہیے اور زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو از سر تا پا مجسم کمال بنایا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یوں تو کمال کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن اگر ان کو سمیٹا جائے تو 4 قسم کے کمال بنتے ہیں: علوی کمال، سفلی کمال، اسمی کمال، جسمی کمال۔ یعنی حضور کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے اس کمال کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کمال جو محبوب نے زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پہ کمال ظاہر کیے، یعنی بیٹھے یہاں پر ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو آسمان پہ چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، سوریا ستاروں کو گن رہے ہیں، آسمانوں کی سیر پر جا رہے ہیں۔ ایسے دوسرے وہ کمال جو آپ نے زمین پر ظاہر کیے کہ آپ زمین پر درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، زمین کو چیر کر آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ میں اور آپ چلے تو زمین کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن جب حضور چلتے تھے تو زمین کھسک کر قدموں میں آتی تھی۔ یہ میں اشارتاً بتا رہا ہوں۔ تیسرے وہ کمال جو آپ کے جسم کے کمال ہیں کہ از سر تا پا حضور کی نگاہ کے کمال، زبان کے کمال، ہاتھوں کے کمال، قدموں کے کمال، ان کمالات کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا۔ چوتھا کمال وہ ہے جو اللہ نے آپ کے نام میں کمال رکھا کہ محبوب رحمت کائنات کا اسم گرامی نام نامی ہے محمد، سب کو اونچی بات سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لفظ محمد پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ حضور کا نام محمد کس نے تجویز کیا، کس نے یہ نام رکھا، اور پھر یہ نام محمد کیوں رکھا گیا، اس محمد لفظ کے معنی، مطلب اور مفہوم آپ کی ذات اقدس پر کیسے مکمل اور کامل اکمل طریقے سے اللہ نے اس کو آپ پر گویا فٹ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں وہ شاعر صاحب کی آمد تک میں عرض کروں گا۔ باقی باتیں اللہ چاہیں گے تو پھر کسی اور وقت توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا اسم گرامی نام نامی محمد قرآن مجید میں 4 مقام پر آیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو حیران ہوں گے کہ جن جن مقامات پر یہ نام آیا ہے وہاں اس نام کے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوتی تھی، اس ضرورت کے تحت اللہ نے نام لیا ہے۔ ورنہ رب نے اپنے محبوب کا نام لے کر الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں حضور سے کہیں گفتگو نہیں کی، محبوب کو کہیں پر پکارا نہیں۔ پہلے انبیاء کے تذکرے کی باری آئی تو ان نبیوں کے نام لے کر پکارے، یا آدم اسکن انت زوجک الجنہ، یا ابراہیم تصدق الرؤیا، یا خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ ہر پیغمبر کا نام ہے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب ذوالجلال کی، سید الاولین والآخرین کی، خاتم النبیین کی، شفیع المذنبین کی، محبوب رب العالمین کی، اللہ کے لاڈلے اور پیارے حبیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب سے گفتگو کی ہے الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں حضور کو یا محمد کہہ کر کسی جگہ پر خطاب نہیں کیا۔ جب بھی کہیں گفتگو کی ہے القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، نرالے انداز کے ساتھ، محبت بھرے لہجے کے ساتھ، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیا تھا۔ حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا، یاسی کہیں کہا، حامین کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ توجہ توجہ شان صحابہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن فرق مراتب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کے نام کا نام ہے، پھر صحابہ کی عظمت۔ صحابہ کو ساری عظمتیں حضور کے صدقے سے ملی۔ تقریر محبوب پر ہو رہی ہے، آپ ناروں میں ادھر ادھر بہت جائیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، نعرہ رسالت، عظمت رسالت۔ توجہ میری طرف۔ ہر نبی کا نام لیا، اس نبی کے ساتھ اعزازات رب نے نہیں بیان کیے۔ صدقے تھرمار سے چلے آؤں تو 2 منٹ ٹھنڈی ہو جانی، پھر میں چاہ پی لوں بعد سارے پڑھے لکھے لوگ سڑے ہی سے شوگر ہے، چلو تو پی لا یار، تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مجھے پانی پلاتے رہیں گے، بہت منتظر، بہت کہنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ بھائی، توجہ ہے میری طرف۔ قرآن مجید میں 4 مقام پر اللہ نے محبوب کا نام لیا،
لیکن جس جگہ نام لیا وہاں حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے لیا، محبوب سے گفتگو کرنے کے لیے یا محمد نہیں کہا۔ کسی کو نام سے پکارنا اے فلاں، ہمارے ہاں ظاہراً یہ بے ادبی پہ معمول ہوتا ہے، اور خصوصاً چھوٹا جب بڑے سے گفتگو کرتا ہے تو القاب و آداب کے ساتھ ابا حضور، چچا جان، دادا جی، والد صاحب، استاد محترم، حضرت قاری صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مفتی صاحب، القاب و آداب کے ساتھ۔ لیکن چھوٹا بڑے کے ادب کا پابند ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کے ادب کا پابند نہیں۔ لیکن وہ بڑا جو سب سے بڑا ہے کون ہے؟ سارے کو کون ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا۔ جب وہ اپنے محبوب سے ایسے گفتگو کرے جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے گفتگو کرے، ایسے خطاب کرے جیسے چھوٹا اپنے بڑے سے خطاب کرے، تو جو چھوٹے ہیں ان کو کتنا ادب کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رب نے نام نہیں لیا، ہمارے ہاں جاہل کہتے رہتے ہیں اسا یا محمد کہنا ہے انہیں ندیاں سردے رہنا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں جلتے، ڈر ہے کہ پیغمبر کی بے ادبی کی وجہ سے کہیں تو نہ جاننے کا ایندھن بن جا۔ اور جس جگہ رب نے نام لیا وہاں محبوب کی ایک ایک عظمت بیان کی۔ وما محمد الا رسول، یہاں پر حضور کی رسالت کا اعلان کرنا کہ لوگوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہہ دو محمد اللہ کے، اونچی بات سے کہو محمد اللہ کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا تھا، چونکہ ختم نبوت خصوصیت آقا کی ہے اور کسی نبی کا اعزاز نہیں، اس لیے وہاں نام لے کر ختم نبوت کو بیان کرنا ضروری تھا۔ سورہ فتح میں نزل علی محمد، قرآن کی تنزیل کا مسئلہ بیان کیا کہ یہ عظمت والی کتاب عظمت والے محبوب پہ اتاری ہے۔ اگر قرآن میں اتنا کہہ دیا جاتا کہ نزل علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ اتری ہے، تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا تھا پتہ نہیں کس رسول پہ کتاب آئی، یہاں نام لینے کی ضرورت تھی، تب رب نے نام لیا۔ اور پھر اسی طریقے سے وما محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، وہ سورہ محمد میں ہے، یہ سورۃ فتح میں ہے، یہاں پر بھی جب نام کیا گیا تو یہاں حضور کا نام کے ساتھ اللہ کے رسول ہونے کی صفت کو پیش کیا گیا۔ اور یہ وہ ایسی عظمت ہے جو حضور کے کلمے کا جز ہے، لا الہ الا اللہ۔ سارے کو اونچی آواز سے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سارے کو محمد اللہ کے، اونچی آواز سے محمد اللہ کے۔ بات سمجھنے کی ہے، رسول ہزاروں، نبی لاکھوں، 313 رسول، 1,24,000 نبی، لیکن کسی رسول اور نبی کے کلمے میں لفظ رسول نہیں۔ اگر رسول اللہ کسی کے کلمے میں ہے تو صرف حضور کے کلمے۔ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو لا الہ الا اللہ، سارے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام اس لیے لیا کہ آگے رسالت کا ذکر تھا۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے جس کو حضرت قاری طیب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضور کی رسالت اصلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، بین الاقوامی ہے، پوری کائنات میں ہر وقت ہر جگہ حضور کی رسالت کے تذکرے ہیں۔ باقی جتنے رسول ہیں ان کی رسالت عارضی اور وقتی ہے، اس لیے کسی رسول کے کلمے میں لفظ رسول بھی آیا، حضور کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ ہے، تاکہ پتہ چلے جیسے لا الہ الا اللہ اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، ایسے محمد الرسول اللہ محمد کی رسالت کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ اس کلمے پر غور کریں تو بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد محبوب کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی صفت خاصہ الوہیت کا اظہار ہے۔ باقی صفتیں رب نے کسی انداز میں مخلوق میں رکھی ہے۔ اللہ رحمان ہے، مخلوق پہ رحمت رکھی ہے، وہ کریم ہے، مخلوق پہ کرم رکھا ہے، وہ ستار ہے، مخلوق پہ پردے ڈالنے کی صفت رکھی ہے۔ ہر صفت کا عکس مخلوق میں ہے، لیکن الہ ہونا یہ رب کی صفت خاصہ ہے۔ ایسے محمد الرسول اللہ لفظ رسول حضور کی صفات خاصہ میں سے ایک ایسی صفت کہ اس مقام کا اور کوئی رسول نبی نہیں ہے۔
پھر اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام، محمد الرسول اللہ میں محبوب کا ذاتی نام۔ ہمارے تبلیغ والے کہا کرتے ہیں لوگوں دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی، لا الہ الا اللہ مقام بندگی، محمد الرسول اللہ نظام زندگی، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ حضور کی رسالت اور نبوت کا اعلان ہے۔ اس کلمے نے بتایا اس پہ ربوبیت ختم ہے، محمد پر نبوت ختم ہے۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا اسم گرامی محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پہلے آدم سے حضور تک نہ کسی نبی کا نام ہے نہ کسی غیر نبی کا نام محمد ہے۔ آقا جب دنیا میں تشریف لائے حضور کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے، آسمانی کتابوں میں محبوب کا ذکر ہے، ان کتابوں میں احمد عیسیٰ کی زبان سے نام کا تذکرہ موجود ہے، لیکن لفظ محمد حضور کا یہ نام نہ پہلے نبیوں میں کسی جگہ تذکرہ ہے نہ آسمانی کتابوں میں کسی جگہ تذکرہ ہے۔ یہ اللہ نے محبوب کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ اور حضور کے جد امجد حضرت خواجہ عبد المطلب کے دل پر القاء کیا، انہوں نے یہ نام رکھا محمد، اور محمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ کہہ دو جو سب سے بڑھ کر، اونچی آواز سے کہو جو سب سے بڑھ کر۔ کیا مطلب؟ ایسی ذات محمد جس کی ذات تعریف کے قابل، محمد جس کی صفات تعریف کے قابل، محمد جس کی عادات تعریف کے قابل، محمد جس کا عمل تعریف کے قابل، محمد جس کے قول تعریف کے قابل، محمد وہ ہستی جس کی ایک ایک ادا تعریف والی، محمد جس کی زبان پر یہ لفظ آئے وہ اس کی جناب وہ بھی اس کو قابل تعریف سمجھے۔ محمد کہتے اس کو ہیں جو اثر تاپا مجسم تعریف ہو۔ اللہ نے یہ نام ایسا بنایا ہے کہ جب بھی کوئی حضور کا نام لیتا ہے، نبی کی مجھ سے محبت کرے نہ کرے، آقا کو چاہے نہ چاہے، رسول مانے نہ مانے، نبوت کو قبول کرے نہ کرے، لیکن لفظ محمد کہنے کی دیر ہے تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ کہہ دو تعریف خود بخود ہے۔ ایک بات عجیب اللہ نے ابھی ڈالی، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں توجہ کریں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور باقی ہوتی ہیں صفتیں۔ مثلا میں اس کا نام لوں بھائی محمد سلیم، یہ اس کا ایک نام ہے، یہ ذاتی نام ہے جو ماں باپ نے رکھا ہے۔ یہ حافظ بن گیا تو حافظ محمد سلیم، یہ حافظ ہونا اس کی صفت ہے۔ قاری بن گیا تو قاری ہونا اس کی صفت ہے۔ نعت خان بن گیا تو ثنا خان ہونا اس کی صفت ہے۔ کوئی اور خوبی آ جائے تو جناب وہ ڈگری لے لینا اس کی صفت ہے۔ ذات ایک ہوتی ہے، صفتیں تو ذاتی نام سب کا ایک ہوتا ہے۔ کیا تو ذاتی نام سارے کو ذاتی نام، مثلا آپ سب نبیوں کو دیکھیں، آدم، نوح، شیش، ادریس، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، زکریا، یحییٰ، دانیال، سب نبیوں کے نام سارے کو سارے، حتیٰ کہ اللہ کا نام بھی ذاتی ایک ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ سارے کو کیا نام ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کہو اللہ، اور زور سے کہو اللہ، اور شوق سے کہو اللہ۔ اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چاہے، ذاتی نام ہے اللہ، باقی سب اس کی صفتیں ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، جبار ہے، غفار ہے، وہاب ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہے۔ جو بات سمجھانی ہے اس کی طرف توجہ کرنا، پوری توجہ سے بات کو سمجھنا۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ایک نام ہے یا کئی نام ہے؟ سارے بولو۔ سب کے ذاتی نام ایک ہیں، لیکن میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا یہ مجھے بتائیں حضور کے ذاتی نام کتنے؟ زور سے کہیں، سارے سنیں کتنے ہیں بھائی؟ محمد اور سارے کو محمد، اور رب کا نام بھی ایک، سب کا نام ایک، حضور کے نام دو کیوں؟ توجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ آقا کے نام ہے؟ علماء نے لکھا ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا، کہ اگر آقا کا ایک نام ہوتا صرف محمد، تو
تو محمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہو. یہ تو پتا چلتا کہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، انسان اس کی تعریف کریں، فرشتے اس کی تعریف کریں، جن اس کی تعریف کریں، انبیاء اس کی تعریف کریں، آسمانی کتابوں میں ان کی تعریف ہو، تاکہ اللہ ان کی تعریف کرے. یہ تو پتا چلتا کہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں. غور سے سمجھنا. لیکن یہ نہ پتا چلتا کہ یہ بھی کسی کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں. میری بات نہیں سمجھ آئی آپ؟ بھئی یہ محبوب بھی کسی کو مانتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور نام کی ضرورت تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں. وہ نام ہے احمد. سارے بولو کون سا؟ اونچی بات سے کو کون سا؟ محمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف، یعنی ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. اب اگلی بات سمجھنا، جو پوری کائنات سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. سارے کو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بات سے کو کیا کہتے ہیں؟ آقا کے دو نام محمد اور احمد. محمد اس لیے کہ ساری کائنات حضور کی تعریف کرتی ہے تو آپ محمد بنے. آپ کیا بنے؟ اور جس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ نے اپنے رب کی تعریف کی تو پھر حضور احمد بنے. یہاں ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا. حضور احمد پہلے بنے، کہہ دو احمد، اور محمد بعد میں بنے. کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم میثاق میں اللہ نے جس وقت روحوں کو اکٹھا کیا تھا اس وقت اللہ نے ایک سوال کیا تھا. قرآن میں ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ کس نے پوچھا تھا؟ سارے کو کس نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے یہ پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو آدم سے قیامت تک تمام انسانوں کی روحیں اللہ کے سامنے تھیں. سب کی روحیں اللہ کے سامنے تھیں، لیکن آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا. مثلا میں اس مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، سارے میرے سامنے ہیں، لیکن اس پورے مجمع میں کوئی ایک ایسا بھی تو ہوگا نا جو بالکل سامنے بیٹھا ہو اور اس کی توجہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں جس وقت رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب یہ سوال ہوا تو اس وقت ساری کائنات آدم سے قیامت تک پوری انسانیت اللہ کے سامنے تھی، لیکن میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا. میں اپنے رب کے، جب اللہ نے پوچھا میں رب ہوں تو پوری انسانیت میں کسی کو جواب دینے کی طاقت نہیں تھی. آپ اس کو یوں سمجھیں، یہ ہمارے اساتذہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں اور جو کوئی مشہور اور سخت قاری امتحان لینے کے لیے آ جائے، مثلا قاری احمد رضا شاہ صاحب آ جائیں مثال کے طور پر، شخصیت ہے، علم ہے، وقار ہے، قرب ہے، وہ جب اس قاسمیہ میں ہے اور بچہ امتحان دینے کے لیے جائے، پتہ چلے فلاں صاحب آئے تو استاد اتنا ہی کہہ دینا سورۃ اخلاص پڑھ، تو بچہ کانپ جاتا ہے، پتہ نہیں قرآن کی کس سورت کا نام لیتے ہیں، وہ پریشان ہو کے سوچنا شروع کرتے ہیں. اس کا ایک روب ہوتا ہے. بندہ سوال کرے، بندے پہ اتنا روب. جب رب نے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے اس جلال والے جملے سے پوری کائنات پہ سکتہ تاری، کوئی نہیں جواب دے سکا، بول نہیں سکا، سب چپ تھے. سب کیا تھے؟ توجہ سے بات کو سمجھنا. فرمایا اللہ کی نظر کرم سب سے پہلے مجھ پر پڑے. اللہ نے مجھے قوت گویائی دی، میں سب سے پہلے بولا بلا شہدنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے. فرمایا جب میں نے کہا کہ تو رب ہے تو مجھ سے سن کر آدم نے کہا تو رب ہے، نوح نے کہا تو رب ہے، ابراہیم نے کہا تو رب ہے، انبیاء نے کہا تو رب ہے، صدیقین شہداء صالحین نے کہا رب ہے. تو یاد رکھو ساری کائنات نے رب کو رب تب مانا جب مصطفیٰ نے مانا.
تو میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں تو شاید وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں دین کی دعوت لوگوں کو کتنے سال دی ہے؟ سارے کہو۔ اور حضرت نوح نے کتنے؟ میں اس کو آسان کر کے یوں کہوں، میں تقریر کروں آدھا گھنٹہ، اور یہاں پر علامہ خالد محمود صاحب یا مولانا زاہد صاحب یا کوئی اور عالم یا جامی صاحب تقریر کریں 3 گھنٹے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ تقریر کس نے کی ہے؟ پگلے، میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، انہوں نے 3 گھنٹے کی، تو زیادہ کس نے کی؟ جس نے وقت زیادہ لگایا تقریر اس نے زیادہ کی۔ لیکن اس کی بات کو رد نہ کرو، وہ آگے سمجھ لینا، بہت ذہین ہے۔ اور اگر یہ کہیں سنا ہوگا نکتہ تو یہ مجھ سے ہی سنا ہوگا جس پر یہ بول پڑا ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ جزا دے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ایسے ذہین لوگ ہوں جن کو باتیں مستحضر رہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے زیادہ دیر تقریر کی۔ بھئی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کتنے سال دی؟ وہ 950 سال رب کی تعریف کرے، وہ نوح ہے، احمد نہیں۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر جو رب کی تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ 950 سال تعریف کرے وہ احمد ہے، وہ نوح ہے، احمد نہیں۔ ابراہیم سینکڑوں سال تعریف کرے وہ ابراہیم ہے، خلیل ہے، احمد نہیں۔ اسماعیل ہے، احمد نہیں۔ یوسف ہے، احمد نہیں۔ زکریا ہے، احمد نہیں۔ بھئی یہ جتنی تعریفیں کرتے رہے ان میں کوئی اس قابل نہیں جو سب سے بڑھ کر تعریف کرے۔ حضور نے تعریف کی تھوڑی دیر 23 سال، اور عظمت ملی کہ احمد سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے۔ تو یہ زیادہ کیسے ہو گئی؟ یہ زیادہ، تو اس کو آپ یوں سمجھیں، پوری توجہ سے سمجھنا۔ قاری عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، یہاں ایک طالب علم کو پڑھایا، انہوں نے ایک کو پڑھایا، 1 سال پڑھایا، چلو یوں سمجھ لو۔ اب وہی شاگرد آگے بیٹھا پڑھانے کے لیے، اس نے 50 سال پڑھایا، ہر سال 100 شاگرد تیار کیے، وہ 50 سال پڑھا کے 50,000 کو پڑھا کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عبدالجبار صاحب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے استاد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ وہ جو پڑھائیں گے بنیاد تو یہی ہوگی، وہ جتنا تذکرہ کریں گے وہ سارا ان کے حصے میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھنا حضور کا اسم گرامی احمد کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو آدم سے عیسیٰ تک سب تھے لیکن کوئی نہیں بولا۔ پہلے حضور نے کہا بلا شہدنا، تو میرے محبوب سے سن کر آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت نے رب کو مانا۔ یوں سمجھو اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھانے والے سب سے پہلے محبوب ہیں، حضور نے رب کی تعریف کی، اب آگے ساری شاگرد بنے آدم سے قیامت تک کی انسانیت۔ اس لیے حضور کے صفات میں معلم انسانیت حضور کو کہا جاتا ہے کہ پوری انسانیت کو آپ نے سکھایا، صرف امت کو نہیں پہلو کو بھی، کہ عالم میثاق میں اللہ کا تعارف حضور نے کرایا ہے۔ اب جتنے رب کی تعریف کریں، استاد تو محبوب ہی ہیں۔ 9,000 سال بیان کرے رب کا تعارف، سیکھا تو میرے محبوب سے ہے۔ آدم جتنی تعریف کرے سکھایا میرے محبوب سے ہے۔ زکریا جتنی تعریف کرے ابتدا میرے محبوب سے ہے۔ اس لیے حضور احمد ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کی، اس لیے حضور کو احمد کہا۔ کیا کہا گیا؟ اب اگلی بات سمجھے، بڑی عجیب۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کر کس کی تعریف کرے؟ مجھے بات سے اللہ کی تعریف کرے۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، یہ جلسہ ہو رہا تھا، میرے تو اعلان کی ویسے ضرورت نہیں تھی کہ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، لیکن باقیوں کے لیے ایک شخص آتا ہوگا، مجھے پتہ نہیں کون تھا، وہ آ کے تعارف کراتا تھا، یہ علامہ خالد محمود صاحب ہیں، یہ حضرت فلانے صاحب ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں، ان کا انہوں نے تعارف کروایا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں،
جلسہ ہو گیا، لیکن وہ تعارف کرانے والا بڑا خوبرو تھا، خوبصورت تھا، بڑے طریقے سے بات کہتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، لوگوں کو متوجہ کرتا تھا، آنے والے کی اہمیت اور عظمت بھی جتا دیتا تھا، سب کچھ کراتا تھا۔ توجہ میری بات سے سمجھنا۔ اب مجمع والے سوچتے رہے کہ یار یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ علامہ صاحب ہے، یہ پتہ چلا کہ زاہد صاحب ہیں، یہ پتہ چلا کہ یہ گیلانی صاحب ہیں، یہ پتہ چلا کہ یہ سلیم صاحب ہیں، لیکن جو ان کا تعارف کرا رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ سوال سمجھے میرا، وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ پریشان۔ یقیناً جب حضور نے کہا نا بلا شہدنا کہ میں نے اپنے رب اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب نے رب کو رب مانا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ کہیں روایت نہیں لیکن ذہن کہتا ہے کہ یقیناً سوچنے والوں میں سے ہر آدمی کی سوچ تو یہ نہیں، انبیاء اولو العزم ہستیاں ہیں، نبیوں نے کہا ہوگا اللہ تیرے تعارف کا تو پتہ چلا کہ بلا شہدنا تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا معبود ہے، پر جو تیرا نام ہمیں بتا رہا تھا وہ کون ہے؟ اس کا تو تعارف کرا، وہ کون ہے؟ توجہ، حضور نے تعارف کرایا تھا سب کو، قیامت تک کی انسانیت۔ اللہ نے کہا اس محبوب کی عظمت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ نبیوں اور رسولوں تم کٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے محبوب کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں۔ انبیاء اور رسولوں کو اکٹھا کر کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کا تعارف کرایا کہ یہ میرا محبوب ہے جس کے سر پہ خط نبوت کا تاج رکھوں گا، پوری کائنات کا والی اور وارث بناؤں گا، اسے سب کے آخر میں بھیجوں گا، تم پہ فرض ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان دلانا، اس کا کلمہ بھی پڑھنا۔ تو بات کو سمجھنا کہ محبوب نے تعارف کرایا رب کا تو حضور بنے احمد، اور جب رب نے تعارف کرایا محبوب کا تو حضور بنے محمد۔ سارے کو حضور کیا بنے؟ تو آپ کے کتنے نام ہیں؟ دو۔ احمد نام اس لیے کہ پتہ چلے کہ حضور اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اور محمد نام اس لیے کہ پوری کائنات بھی اور خالق بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھے بڑی عجیب، علامہ آلوسی نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا میری طرف دیکھیں کہ ذاتی اور صفاتی ناموں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ سارے کو باقی سب صفتیں ہیں، تو ذاتی اور صفاتی کا امتیاز یہ ہے کہ صفاتی نام میں سے ایک حرف بھی نکال دو مفہوم ختم ہو جائے۔ مثلا رحمان مہربان، را نکال دو حمان کوئی معنی نہیں، رحیم رحم کرنے والا، را نکال دو ہیم کوئی معنی نہیں، ستار عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، سین نکال دو تار کوئی معنی نہیں، غفار گناہوں کو بخشنے والا، غین نکال دو فار کوئی معنی نہیں۔ ایک ایک حرف جدا کر دو تو مطلب ختم ہو جائے۔ لیکن ذاتی نام کیا ہے؟ سارے کہو اور زور سے کہو اللہ۔ فرمایا اللہ میں دو، ایک الف دو لام ایک ہا، اور یہ اللہ کا نام قرآن مجید میں 2000 کئی مرتبہ آیا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ میں سے الف نکال دو، دو لام ایک ہا، للہ ملک السماوات والارض، ایک لام کو نکال دو، ایک لام ایک ہا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لام کو نکال دو، صرف ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایسے کئی آیات طیبات ہیں، بلکہ سلسلہ قادریہ جو حضرت لاہوری کا ہے اس میں جو 4 تسبیحوں کا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح، الا اللہ کی تسبیح، اللہ اللہ کی تسبیح، آخر میں ہو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، باقاعدہ اس کا ورد اور اس کی تسبیح پڑھائی جاتی ہے، تو ایک حرف بھی بچے تب بھی معنی اور مطلب باقی رہتا ہے۔ ایسے تمام انبیاء کے ناموں میں اور حضور کے نام میں یہ اعزاز اور خوبی ہے۔ مثلا آدم کے معنی ہے گندمی رنگ والا، الف نکال دو تو دم کوئی معنی نہیں۔ نوح کے معنی ہے پانی سے نجات پانے نکلا ہوا، علماء نے لکھا ہے نور نوح سے بھی ہے جس کے معنی ہے رونے والا، تو اگر اس لفظ سے نون نکال دیا جائے لفظ ہی بنتا۔ اسی طریقے سے موسیٰ میم نکال دو تو کوئی مفہوم نہیں، دانیال حرف دال نکال دو تو کوئی مطلب نہیں، زکریا حرف زال نکال دو تو کوئی مطلب نہیں، یحییٰ حرف یا نکال دو تو کوئی معنی نہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، آپ کا اسم گرامی نام نامی محمد
اونچی اونچی بات سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ اب محمد میں بھی 4 حرف ہیں، ایک میم، میم ہا میم دال۔ محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، محمد میں سے میم نکال دو، 3 حرف بچیں گے حمد۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، حمد سے ہا نکال دو، میم اور دال مد، 2 حرف بچیں گے۔ مد کا معنی ہے نیکی کی طرف کھینچنے والا، اور مد میں سے میم کو نکال دو، صرف دال، اور دال کے معنی ہے الدال علی الخیر، ہدایت کی راہ دکھانے والا۔ ایک حرف بچنے تک حضور کے نام کا مفہوم باقی رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ کسی کو 3 بچے دے اور ان میں سے کسی ایک کا نام بھی اس نے میرے نام پر نہیں رکھا۔ کسی کے گھر میں اللہ بچہ دے، ایک بچے کا نام بھی اس نے میرے نام پر نہیں رکھا تو فرمایا اس نے فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ میرا امتی ہے، میرا گھر ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے گھر میں میرا نام بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا ہے اکثر اہل اللہ نے اپنی اولاد کا نام میں پہلے بچے کا نام حضور کے نام کی نسبت سے محمد احمد رکھا۔ بلکہ ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، غالباً حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنے کشکول میں بھی لکھا ہے، ہمارے اکابر دین پور کے اس میں مزاج میں بھی ہے اور ان کے عملیات میں بھی ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو یا نرینہ اولاد نہیں ہوتی یا بچے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جس وقت اس عورت کو حمل ہو تو اس وقت آدمی 3 منتیں مانے۔ ایک یہ کہ اے اللہ مجھے بچہ عطا کر، بیٹا عطا کر، اس کا نام تیرے محبوب کے نام پر محمد احمد رکھوں گا۔ کیا نام رکھوں گا؟ کیا نام رکھوں گا بھائی؟ دوسری منت یہ مانے کہ اے اللہ مجھے بچہ عطا کر، پوری توجہ سے بات کو سمجھنا، میں اس بچے کو دین کے لیے وقف کروں گا، قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بناؤں گا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی پیدائش پر دنیاوی رسم کوئی نہ کرے، جیسے لوگوں کے اندر گندی رسمیں ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش پر ایک دوسرے پہ پانی پھینکنا، رنگ پھینکنا یا اور مختلف قسم کے تہوار منانا، اس قسم کی کوئی رسم نہ کرے، بلکہ سنت کے مطابق اس کا نام رکھے، 7ویں دن کوشش کرے اس کا عقیقہ کرے اور اس گوشت کو اللہ کی رضا کے لیے کچا گوشت تقسیم کرے۔ اگر یہ کام کر لے تو اللہ کی رحمت سے یقینی امید ہے اللہ اس کو بیٹا عطا کرے۔ اور یہ میرا اتنا تجربہ ہے، میں نے کئی اجتماعات میں لوگوں سے وعدے لیے ہیں اور جب دوسرے سال گئے ہیں تو پتہ چلا اللہ نے بچہ یہی عطا کیا۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی آدمی بے اولاد بیٹھا ہے یا اس کی نرینہ اولاد نہیں، وہ کھڑے ہو کر اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد احمد رکھوں گا اور اس کو دین کے لیے وقف کروں گا اور اس کی پیدائش پر کوئی دنیاوی رسم نہیں کروں گا، انشاءاللہ رب کی رحمت سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگلے سال ان دنوں اسی اجتماع پہ اللہ اس کو بیٹا ضرور دے گا۔ ہاں بھائی کوئی ہے اس مجمع میں؟ آپ کا بیٹا نہیں ہے جی؟ اچھا اللہ دے گا انشاءاللہ ضرور۔ اللہ قرآن کے صدقے سے، بیوی کی محنت کے صدقے سے، محبوب کے نام کی نسبت سے عطا فرما، آمین کہو بھائی۔ وہ دیکھو ایک مجاہد کھڑا ہے، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے۔ ایک اور بھی بیٹھا ہے، مولانا بن نوری ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جس کے بچے بہت زیادہ ہوں نا بھائی خاموش ہو، جس کے بچے بہت زیادہ ہوں اور سنبھالے نہ جاتے ہوں۔ ابھی ایک نوجوان ملا، میں نے کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے جی 7۔ میں نے کہا چلو یہ 7 بچے نیک بن جائیں تو جہنم کے 7 دروازے تو بند ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ بن نوری بڑا عجیب جملہ کہتے تھے، یہ تو ہے نا کہ بچے نہ ہوتے ہوں تو اللہ سے مانگو، کہتے تھے جس کے بہت زیادہ ہو جائیں اور اس سے سنبھالے نہ جائیں تو پھر جب حمل ہو تو نیت کرے اس کا نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں وہ جب بھی آتا ہے آخری بن کے آتا ہے، تو وہ آخری ہوگا پھر نہیں آئے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کی علامت۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور کا نام حضور کی عظمت کی علامت، اس نام پر بہت ساری باتیں ہیں اس وقت کہی جا سکتی ہیں، 2-4 میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور کا یہ اسم گرامی جو نام نامی محمد ہے، اس کا معنی ہے یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی علامت ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو تعریف کرنے کے انداز ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو تعریف ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
سارے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے مدح بھی تعریف کی ایک قسم ہے، شکر بھی تعریف کی ایک قسم ہے، حمد بھی تعریف کی ایک قسم ہے، لیکن حمد سب سے اونچا مقام ہے۔ اتنی اونچی تعریف کہ اس کے بعد اور کوئی تعریف نہ ہو سکے اس کو حمد کہتے ہیں۔ حضور سب کے آخر میں آئے لیکن شان میں سب سے اونچے ہیں، اس لیے آپ کا نام محمد ہے کہ سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ اب جو اس کے بعد کوئی آئے تو وہ آئے نا جو اس سے زیادہ ہو، اگر ان سے کم نے آنا ہے تو کم درجے والے تو پہلے آ چکے ہیں، پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے محمد کا نام ہی ختم نبوت کی علامت ہے کہ حضور آخری رسول۔ اور پھر حضور کے کلمے میں یہ جو لفظ محمد رسول اللہ ہے، علماء نے لکھا ہے یہ بھی حضور کی نبوت کی عجیب علامت ہے۔ دیکھیں جتنے نبیوں کے آپ نے کلمے پڑھے ہر کلمے میں نقطے موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نقطے کے حرف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ نوح نجی اللہ، اس میں نقطے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس میں نقطے ہیں، زور سے بولو۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس میں نقطے ہیں، زور سے بولو۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اس میں نقطے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیں۔ ہر نبی کے کلمے میں نقطے ہیں، بات کو سمجھنا۔ جب تک کلمے میں نقطے آتے رہے تو نبی آتے رہے۔ نقطہ علامت ہے نبوت کے جاری رہنے کی۔ اور جب حضور کی باری آئی لا الہ الا اللہ، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس بے نقط کلمے نے بتایا کہ اس پہ ربوبیت ختم ہے، مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے۔ تو یہ نام بے نقطہ حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے۔ اگر اس میں نقطے آتے یا نقطے والا کلمہ کوئی بنائے، میری بات نہیں سمجھے آپ؟ کوئی آدمی کہے چلو یوں پڑھ لیتے ہیں، حضور کو تو آخری نبی مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آگے وہ کہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یا یوں کہے ابو بکر ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یا کوئی کہے کسی اور کا نام لے کر، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر ولی بھی ہے، کوئی شک نہیں کہ وصی بھی ہے، کوئی شک نہیں کہ خلیفہ بھی ہے، لیکن کلمے کا حصہ، سارے بولو کلمے کا حصہ، کلمہ محمد الرسول اللہ بے نقط۔ اب جو کلمے میں نقطے والا حرف لائے گا گویا وہ حضور کے بعد نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہے۔ تو حضور کا نام محمد، سب کو صلی اللہ، اونچی بات سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سارے کہو محمد اللہ کے۔ کبیرہ داس ایک ہندو گزرا ہے ہندوستان میں، بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی ذات پر بھی، حضور کے نام پر بھی، حضور کے کمالات پر بڑی عجیب عجیب ریسرچ اور تحقیقیں کی۔ اس کبیرہ داس ہندو نے ایک عجیب فارمولہ لکھا ہے، یہ بات غور سے سمجھنا۔ اس نے کہا مسلمان کہتے ہیں کہ محمد مقصود کائنات، کیا ہے مقصود ہے؟ سارے کو مقصود ہے۔ مقصود کائنات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آقا مقصود نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ دنیا بڑی اس لیے ہے کہ محبوب نے کائنات میں آنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا جب یہ ساری کائنات کا مقصود محمد ہے تو اللہ نے محمد کا نام دنیا کی ہر چیز میں رکھا۔ حضور کا نام دنیا کی ہر چیز میں لفظ محمد کی حقیقت موجود ہے۔ اب یہ اس ہندو کی تحقیق ہے، عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ غیر مسلم ہو کر اس نے ہمارے نبی پہ کیا ریسرچ کی اور اس کو کیسی عجیب چیز ملی۔ اس نے ایک فارمولہ لکھا ہے، توجہ سے بات ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی نام لیں، انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، آدمی ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القیوم ہے، ولی ہے، کوئی نام لے لیں کسی کا، اس نام کے عدد اکٹھے کریں۔ علم الاعداد ایک علم ہے، اس میں چیزوں کے عدد، ناموں کے عدد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پیر فقیر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں نا، ان کو علم الاعداد کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ابجد حق وزہتی کلمن، یہ مختلف حروف ہیں، الف کا ایک عدد ہے، با کے 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں، دال کے 4 عدد ہیں، اس طریقے سے مکمل یہ حروف کے اعداد ہیں۔ علم الاعداد کے لحاظ سے کسی آدمی کا نام لکھ کے اس کے نام کے عدد اکٹھے کرو، کہہ دو اس کے نام کے، اونچی آواز سے، اس کے نام کے، جب نام کے عدد جمع ہو جائیں، توجہ سے بات کو سمجھنا، تو ان اعداد کو 4 سے ضرب دو۔ کتنے سے ضرب دو؟ پھر اس میں 2 جمع کرو، کہہ دو پھر اس میں 2،
یہ جو بتا رہا ہوں نا یہ پھر آگے ابھی سمجھا دوں گا، یہ شاید ایسے آپ کو پھر بدی یاد نہ ہو۔ پہلے کس سے ضرب دینی ہے؟ کس چیز کو؟ کسی چیز کا نام لکھ کے اس کے اعداد اکٹھے کر کے اس کو کس سے ضرب دینی ہے؟ 4 سے۔ پھر اس میں 2 جمع کرو۔ کتنے جمع کرو؟ کہتا ہے پھر اس کو 5 سے ضرب دو۔ کس سے ضرب دو؟ سارے کو کس سے ضرب دو؟ پھر کہتا ہے اس کو 20 پر تقسیم کرو۔ کس پر تقسیم کرو؟ 20 پہ تقسیم کرو۔ جو باقی بچے، جو سارے کو جو باقی بچے اس کو 10 سے ضرب دے، اس کو 9 سے ضرب دے کر اس میں 2 جمع کر دو، وہ حضور کے نام کے عدد نکل آئیں گے۔ حضور کا نام ہے محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد کے نام کے عدد ہیں 92، 90 2 92۔ مثلا میم ہا میم دال کتنے حرف ہیں؟ علم العادات میں پہلے میم کے عدد ہیں 40، کہ میم کے عدد کتنے ہیں؟ یہی نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں قرآن مجید کی پہلی سورت شروع ہوئی سورہ بقرہ، اس کے ابتدا میں 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ اگرچہ علماء نے اس پہ اپنے اپنے مفہوم لکھے ہیں اور صحیح ترجمہ وہی ہے کہ اللہ عالم بمراد ہی، اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں، لیکن علم العادات والوں نے لکھا الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 عدد ہیں، میم کے 40 عدد ہیں۔ الف کا 1 عدد ہے، ایک اللہ نے قرآن کو بھیجا، لام کے 30 عدد ہیں، 30 پاروں کی شکل میں قرآن اترا، میم کے 40 عدد ہیں۔ حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی جب حضور پر پہلی دفعہ الف لام میم، ایک رب کی بھیجی ہوئی کتاب، 30 پاروں میں آنے والی کتاب، 40 سال والے عمر پہ اترنے والی کتاب، عمر والے نبی پہ اترنے والی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جسے ایک نے بھیجا اس میں، جو 30 پاروں میں آئی اس میں، زور سے بولو، جو 40 سال والے نبی پہ اتری وہ اس میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میم کے عدد کتنے؟ 40، ہا کے عدد ہے 8، دوسرے میم کے بھی 40، کتنے ہو گئے؟ 88، اور دال کے 4، کتنے ہو گئے؟ تو حضور کے نام کے عدد کتنے بنے؟ اب اس کو جو علم العادات کو سمجھتے ہیں، چونکہ موضوع ایسا انوکھا ہے، مجھے بات کہنی پڑی ہے، ہر آدمی شاید اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن جو دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں یا جو اس کو سمجھتے ہیں، تو کسی بھی علم العادات کے کتابچے سے لے کر میری اپنی کتابوں میں بھی اس کی وضاحت ہے، تذکرہ محبوب کبریا میں میں نے تمام حروف کے اعداد بھی دیے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مثلا ایک لفظ ہے آم، کیا دیکھا کبھی؟ کھائے ہیں؟ کھادا بھی ہے، کھانے کی ایک چیز ہے آم۔ اب اس میں 2 حرف ہیں، ایک الف ایک میم۔ اب آم کے حروف کٹھے کر لو، کتنے ہو گئے؟ عدد کتنے ہو گئے؟ 40 اور 1، زور سے بولو کتنے ہوئے؟ 41۔ اب اس 41 کے عدد کو پہلے 4 سے ضرب دو، صوفیات دے نا ذرا، 100، سارے کہو کتنے ہو گئے؟ اس میں 2 جمع کرو، وہی فارمولا کہ 4 سے ضرب دے کے 2 جمع کرو، کتنے ہو گئے؟ 166، سر 46 64، نہیں جی زبانی ہو رہا ہے انشاءاللہ، بڑے ذہین بیٹھے ہیں۔ اب سمجھیں، اس کو 5 سے ضرب دو، 166 کو 800، سارے کو 800۔ اب اس کو 20 پہ تقسیم کرو، جلدی کرو، 41، باقی کتنے بچے؟ لاہور، ارے باقی 10 بچیں گے۔ ارے بھائی اشاریہ کس چیز کا؟ تو پوری تقسیم ہو رہی ہے، 41 تو وہاں گئے نا، تو باقی نیچے کتنے بچے؟ 10 بچے نا، جو باقی بچے میں ان کی بات کرو، کتنے بچے؟ اس 10 کو 9 سے ضرب دو، 2 جمع کرو، یہی فارمولا ہے، 4 سے ضرب دو، 2 جمع کرو، 5 سے ضرب دو، 20 پہ تقسیم کرو، جو بچ جائے اس کو 9 سے ضرب دے کے 2 جمع کرو، حضور کا نام محمد بن جائے۔ اب یہ کسی نام پر ایسا کریں، کائنات کی کسی چیز کو لکھیں ایسے ہو۔ یہ تو تھا کبیرہ داس کا ایک فارمولا، اس پر میری اپنی ایک تخریج ہے، وہ یہ کہ بھئی 4 سے کیوں ضرب دیں؟ بھئی نام لکھو، 4 سے کیوں ضرب دیں؟
اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے خلافت راشدہ، زور سے کہو حق چاریان، خلافت راشدہ، اونچی بات سے خلافت راشدہ۔ حضور نے ان کے متعلق کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اشارہ اس طرف تھا مجھ نبی کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے، میری باتوں کو سمجھنے کے لیے، میرے دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے ان کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، ان کے اعمال ہمارے اعمال کے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا، حافظ نہیں بیٹھے؟ اگر ان سے منہ موڑ لیا، کن سے؟ خلفاء سے، صحابہ سے، تو فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جو ان سے منہ موڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ سارے کو کیا ہو جائے گا؟ قاری صاحب نے کہا بدبخت، تم نے کہا گمراہ، پتہ نہیں کس کس کا معنی ہے، لیکن ایک معنی ہے جو میں عرض کرتا ہوں، توجہ کریں۔ ارے بھائی پھر بولنا، ابھی سنو۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کا لفظ ہے شق سے، اور شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو اللہ کہتا ہے جو ان کے ایمان جیسا جن کا ایمان نہیں، وہ ساری زندگی انما ہم فی شقاق، اپنے آپ کو پھاڑتے چیرتے رہیں گے، کبھی ہدایت پر نہیں آ سکے۔ جنہوں نے ان کے ایمان کو معیار نہیں بنایا، وہ چیرنے پھاڑنے کے سوا ان کو کوئی کام نہیں۔ اس لیے پہلے 4 سے ضرب دو، لیکن یاد رکھو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت تو 4 میں بند ہے، اگلی بات سمجھنا۔ مگر 2 اور بزرگ بھی ہیں جو صحابہ میں شامل تھے اور حضور کے ان کے بعد وہ خلافت کے منصب پر آئے، ان کی خلافت حقہ ہے، خلافت راشدہ ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن علی منہاج نبوت نہیں، نہج نبوت پہ یہ 4 ہیں۔ تو وہ جو 2 ہیں ان 2 کو ہم جدا نہ کریں، ان کو 2 کو شامل کریں، وہ ہے حسن اور معاویہ کا زمانہ۔ اب جب یہ جمع ہو گئے تو بھئی 5 سے ضرب دو، کتنے سے؟ سارے کہو کتنے سے؟ اس لیے کہ ہم 5 کا انکار کب کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن کے 5 تن بھی مانے ہیں، ہم نے حدیث کے 5 تنوں کو بھی قبول کیا۔ قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد الرسول اللہ حضور، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ان کے صفات تفسیر مظہری کے مطابق یہ ان کا تذکرہ ہے، تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کا تذکرہ حضور نے حدیث میں کیا، ادھر بھی بٹھایا، فاطمہ کو بھی، علی کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی، اور چادر ڈال کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہم نے ان کو بھی مانا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ان کے بھی قائل، ان کے بھی قائل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو 5 سے ضرب دی، تاکہ جیسے 4 سے عقیدت کا اظہار ہے ایسے 5 سے بھی عقیدت کا اظہار۔ اب ایک بات اور سمجھے، بڑی عجیب ہے، ہاں جزاک اللہ، نمازیں بھی 5 ہیں، ایک بات ابھی اللہ دل میں اور 5 ڈال رہے ہیں، وہ آگے چل کے کہتا ہوں۔ آگے پانی دو لوگ، شاہد صاحب آ گئے، چلو آ گئے تو اب تقریر اور مختصر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹھے بھائی، توجہ میری طرف، پوری توجہ، پوری توجہ، اور سرکار میری طرف دیکھیں بھائی۔ اب جب ہم نے 5 سے ضرب دے دی تو ایک بات یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پوری توجہ سے بات کو سمجھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کا دور چلا ہے خلافت کا اور حکومت کا، وہ 50 سال ہے۔ کتنی ہے؟ سارے بولو کتنی ہے؟ 50 سال۔ ان میں 30 سال تو ہے خلافت راشدہ والا، اور 20 سال سیدنا امیر معاویہ والا۔ 20 سال کن کا؟ امیر معاویہ کا۔ اس لیے کہا ان کی عظمت اپنی جگہ ہے لیکن ان کے ساتھ شامل نہیں کرنا، اس لیے ہم نے اس کو 20 پہ تقسیم کیا۔ یہ اپنی کیا کہوں، وہ ذہنی اختراع ہے، اس کو سمجھیں، بڑی عجیب ہے۔ اب جب ہم نے تقسیم کیا تو باقی بچے 10۔ کتنی بچے؟ یہ 10 کی عدد میں وہ خصوصیت ہے کہ 10 وہ ہیں جن کا نام لے کر حضور نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ ان کو 9 سے ضرب دو، بھی 9 سے کیوں؟ 9 کی عدد کو حضور کی ذات کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ 9 کا عدد حضور کی ذات میں اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. بعض علماء نے لکھا ہے حضور کی تاریخ ولادت بھی 9 ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعداد کے لحاظ سے سب سے آخری عدد 9 ہے. یہ جو ہم عدد گنتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 جو نقشے لکھے جاتے ہیں ان میں سب سے آخری سورت 9 ہے. 10ویں کوئی سورت نہیں جس میں کوئی حصہ لکھا جائے. 10 لکھو گے تو 1 آئے گا، 11 لکھو گے تو 1 1 آئے گا، 12 لکھو گے تو 1 اور 2 آئیں گے، 13 لکھو گے تو 1 اور 3، پھر وہی 9 کے اندر ہی چکر لگائیں گے. تو سب سے آخری حصہ کون سا ہے؟ سارے بولو. پھر اکائی میں سب سے آخری اکائی کون سی ہے؟ 9 تک اکائی ہے نا، آگے دہائی شروع ہوتی ہے، تو اصل اکائی ہے دہائی، تو اس کی وجہ سے ہے نا. تو آخری اکائی کتنی ہے؟ سارے بولو. سب سے بڑی اکائی 9، آخری اکائی 9، اور پھر سب سے اونچا اور آخری اکائی 9. تو 9 کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے حضور کی ولادت با سعادت کا تعلق 9 ربیع الاول کے ساتھ ہے. اور بعض نے تو اس پر ایک اور عجیب کمال کی بات لکھی کہ اس 9 کے عدد کو حضور کی زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے، خلفاء کی زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور 9 میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 9 کا عدد ایسا ہے اس کو کسی ہندسے کے ساتھ ضرب دو، پھر اس کو اس کی اکائی بناؤ تو 9 کا 9 رہتا ہے، 9 تقسیم نہیں ہوتا. مثلا 9 کو 2 سے ضرب دو، 9 دنی یہ 18 آپ نے لکھا نا، تو اس 18 کی اکائی بناؤ، 8 اور 1 کتنی بنے گے؟ 9 تیا، جلدی بولو یار. 27 لکھو، 2 اور 7 کتنی بنے گے؟ ٹھیک ہے آگے کیا جی؟ 4 9 36، 3 اور 6 کتنے بنے گے؟ 5 نم بولو یار. 45، 4 اور 5 کتنے بنے گے؟ 6 نم 56، 5 اور 4 کتنے بنے گے؟ بولو یار. 7 نم 63، 6 اور 3 کتنے بنے گے؟ 8 نم. 7 اور 2 کتنے بنے گے؟ 9 نم. 8 اور 1 کتنے بنے گے؟ 10 نم. 0 نکالو تو باقی 11 نم. دونوں 9، 9 کو 9 میں جمع کرو، پھر 18، 18 کی پھر اکائی بناؤ، 8 اور 1 9، ہزاروں تک لے جاؤ، 9 9 رہتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا. حضور امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمیں کہتے ہم تقسیم کرنے والے، ہم نہ پہلے کبھی تقسیم کے قائل تھے نہ اب کبھی تقسیم کے قائل ہیں. ہم نے اس وقت بھی امت کو جوڑنے کی کوشش کی، آج بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ان صوبوں کی بھی تقسیم کے قائل نہیں، ہم تو ملک کی بھی تقسیم کے قائل نہیں تھے. ہم چاہتے ہیں جہاں امت مسلمہ رہے ایک بن کے رہے. تم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے. پھر 9 کے عدد کو دیکھیں، حضور کی عمر مبارک دنیا کی کتنی ہے؟ تو کتنی بنے گا جی؟ 6 نم. ہاں 6 3 9. اچھا ابو بکر کی دنیاوی عمر کتنی؟ حضرت عمر کی دنیاوی عمر کتنی ہے؟ زور سے بولو. 63 سال، اس میں بھی 9. اور عثمان کی دنیاوی عمر کتنی ہے؟ تکے لگا دو انشاءاللہ ٹھیک لگ جائے گا. 81 سال. کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 8 اور 1. سیدنا علی کی عمر کتنی ہے؟ یہ کیلنڈر دکھا دیں. اس پورے مجمع میں جو بتائے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا. یہ حضور کی پوری سیرت اس کیلنڈر میں درج ہے. ہاں ہینڈس دے دے تو پھر میں انعام کس چیز کا؟ کھڑا ہو جاؤ. کس نے کہا ہے کھڑا ہو؟ یہ 63 سال. کتنی؟ اب پنجتن پاک کی عمر 63 سال ہے. نبی کی عمر، صدیق کی عمر، عمر کی عمر، علی کی عمر اور عائشہ صدیقہ کی عمر، ان سب کی عمر کتنی ہے؟ سارے بولو. یہ کاروبار نہیں، بند کر دو، بالکل بند کر دو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 9 کے ساتھ ہم نے اس 10 کو ضرب دیا تو 90 بنے. پھر اس کے اندر 2 جمع کریں. بھئی یہ 2 کیوں جمع کریں؟ اس لیے کہ محبوب روزے میں اکیلے نہیں، 2 اور بھی ہیں. 2 تو وہ حضور کے نام کی عدد 92 بنتے ہیں. یہ نام ہی اتنا عظمت والا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس میں محمد موجود ہے. دنیا کی ہر حقیقت میں حضور کے نام کا کمال ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنایا. تو محمد سب سے بڑھ کر تعریف والا، محمد جس کی نگاہ کی تعریف
زبان کی تعریف، ہاتھوں کی تعریف، قدموں کی تعریف، میں اس کو تفصیل میں تو نہیں لے جاتا۔ حسان ابن ثابت نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہا بڑے حسین میری آنکھ نے دیکھے لیکن محبوب میری نگاہ نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ شاعر کا تخیل تھا، پہلے کہا میری نگاہ نے نہیں دیکھا، فوراً کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں نے نہیں دیکھا، شاید کوئی ماں ہی ایسا لال جن دے، تو فوراً کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کروڑوں مائیں آئیں گی، ہزاروں لاکھوں بچوں کو جنم دے گی، آمنہ جیسی اماں نہیں آئے گی، محمد جیسا لال نہیں آئے گا۔ اگلی بات بڑی عجیب کی، کہا خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ کہہ دو اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، بول بول ہر عیب سے، اور اتنا بے عیب بنایا ہے۔ کسی کہنے والے نے عجیب جملہ کہا ہے، کہا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیاب۔ توجہ توجہ، بڑا عجیب 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 بات ہے، کہا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیاب۔ لوگوں میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں، کہنے والا شاعر کہتا ہے میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں۔ توجہ سے سمجھنا، اگر تم تلاش کرو اور عیب نکالنا چاہو، ہاں حوصلے کے ساتھ سمجھنا کہ مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا لینا، ہاں ایک چیز ہے، اگر تم معاشرے میں اس کو عیب کہتے ہو پھر وہ میرے نبی میں بھئی وہ کیا، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیاب۔ دنیا میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب میں کوئی عیب نہیں، مگر دنیا میں خوبی اور بھی ہوتی ہے جس کو لوگ کمال کہتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ اس جیسا ہے، یہ ایسے چمکتا ہے جیسے فلاں چیز چمکتی ہے، اس کی روشنی ایسے ہے جیسے چاند کی ہے، اس کی چمک ایسے ہے جیسے ہیرے کی ہے، اس میں خوبی ایسے ہے جیسے فلاں بھی ہے، یہ ایسا جرأت مند ہے جیسے فلانا ہے، یہ ایسا بہادر ہے جیسے شیر ہے، اس کی ایسی آنکھ ہے جیسی فلاں کی ہے۔ اور میاں لوگ شبیہ دے کے کہتے ہیں یہ فلاں کی طرح، یہ فلاں کی طرح، اس کو بعض دفعہ خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ، کسی کی تصویر لے لینا، عکس بنانا، فوٹو بنانا اور یہ کہنا کہ نقل اصل کے مطابق ہے، بلکہ نقل آج کل اصل سے بھی بہتر ہے، ہو بہو ویسی فوٹو کاپی مل جائے گی جیسی چاہو گے۔ یہ دنیا میں اگر کوئی خوبی ہے تو یاد رکھو یہ بات میرے نبی میں نہیں کہ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیاب۔ اخلاق میں، عادات میں، صفات میں، کمالات میں، آپ کی خوبیوں میں، ایک ایک عمل میں میرے نبی کی مثال کائنات میں نہیں، ہر ایک کا ثانی ہے، محمد وہ ہے جس کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو حسان نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے پاک، کہہ دو ہر عیب سے، بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں یار آنکھ ذرا کھلی اور موٹی ہوتی تو زیادہ خوبصورت لگتا، بہت حسین ہے، لیکن ہونٹ کچھ موٹے ہیں، پتلے ہوتے نا گلاب کی پتیوں کی طرح نرم و نازک اور سرخ، تو اور زیادہ لطف آتا، بڑا حسین ہے، لیکن چہرے میں رخسار اندر کو گھسے ہوئے ہیں، باہر ہوتے اور ایسے لگتا ہے جیسے انار نچوڑا ہوا۔ ہر آدمی اپنے محبوب کی جتنی خوبی بیان کرے آخر تباً کوئی نہ کوئی کمزوری نکلتی ہے، سمجھو یار۔ حسان کہتا ہے محبوب وہ ہے کہ لا خلقت مبرئا من کل عیب، رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کہہ دو ہر عیب سے، اونچی آواز سے کہو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ دیکھیں میرے ایک سوال کا چھوٹا سا جواب دینا، مجھے کوئی یوں آ کر کہے آپ تو مولوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے نا جی وہ بڑا نالائق ہے، داڑھی کٹواتا ہے، بڑا بے نماز ہے، وہ بڑا بدبخت ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، دو چار خامیاں اس کی بیان کرے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس نے یہ میری خوبی بیان کی یا میرا عیب بتایا؟
نہیں مجھے کہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے نمازی ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن آپ کا بیٹا نہیں نماز پڑھتا، یہ میری خوبی نہیں؟ سارے کہو۔ دوسرا رخ، مجھے کہا آپ نے تو بڑے اچھے کمالات ہیں، لیکن آپ کی بیوی کے متعلق سنا ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ سارے بولو۔ حسان کا جملہ سنو، کا خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب جیسے تو عیب سے پاک ہے، تیری نسبت کی ہر چیز عیب سے پاک ہے۔ نہ تیرے یاروں میں عیب ہے، نہ تیرے خاندان میں عیب ہے، نہ تیری بیویوں میں عیب ہے، نہ تیرے گھرانے میں عیب ہے، نہ تیرے مکے میں عیب ہے، نہ تیرے مدینے میں عیب ہے، نہ تیرے نگاہ میں، نہ چلنے پھرنے میں کوئی عیب ہے۔ آپ تو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور کیسا بھی عیب بنایا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ جو نعت خوان اور شعراء بیٹھے نا، اکثر یہ تخیل کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت بھی ہوتی ہے لیکن اس کو اپنے تخیل میں ڈالتے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب ایسے لگتا ہے، میری طرف دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے، توجہ، جیسے اللہ نے آپ کی روح محمد کو اپنے سامنے یوں بٹھا لیا ہو اور اس روح کو بنانے کے بعد کہا ہو کأنک قد خلقت کما تشاء، پیارے تجھے بنانا چاہتا ہوں، اب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسی ہوں، ہونٹ کیسے ہوں، چہرہ کیسا ہو، پیشانی کیسی ہو، ہاتھ کیسے ہوں، پاؤں کیسے ہوں، جیسا تو کہے میں ویسا بناؤں، کما تشاء۔ توجہ کرنا، پوری توجہ سے سمجھنا۔ ہائے ہائے، اور یہ حسان کا صرف تصور نہیں، اگلی بات بھی سن لو، یہ اس شاعر کو یہ عظمت ہے، اس لیے ان شعراء اور نعت خان کو میلی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، لیکن ان سے بھی میری درخواست ہے خدا کے لیے، نہ گویوں کے کلام پڑھے کرو، نہ قوالوں کے کلام پڑھے کرو۔ اگلے دن ایک شروع ہوا، ایک جگہ اپنا رامپوری صاحب وہ بلے شاہ قصور وچوں بولدا تے فلانا اگ دا شعلہ تو دور وچوں بولدا، میں کہ یہ پتہ نہیں حضور کی تعریف میں کون سی آیت کا ترجمہ ہو، اور سٹیج پر ایسی ناٹک کہ جناب مجمع خود بخود یوں کرنا شروع کر، یہ توہین رسالت ہے۔ توبہ کرو اور اپنے مسلک کے سٹیج پہ ایسے گندے لوگوں کو مت بلوایا۔ مہذب کلام سنو، اپنے بزرگوں کے کلام سنو۔ تمہارے پاس نفیس شاہ کا کلام نہیں، تمہارے پاس امداد اللہ مہاجر مکی کا کلام نہیں، تمہارے پاس گنگوہی کا کلام نہیں، تمہارے پاس نانوتوی کے قصائد نہیں، تمہارے پاس حمیم گیلانی کا کلام نہیں، تمہارے پاس اپنے اکابر کی، اور رشید نمبر اتنا موٹا 2 جلدوں میں نعت نمبر عبد الرشید ارشد مرحوم لکھ دیا ہے، اس نے ہزاروں کلام اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر آپ کے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کمال کا لکھا ہے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ہر زبان میں قصیدے لکھے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے جناب ان مراسیوں اور گویوں کے کلام اور وہ ڈھولک پہ ڈانس کرنے والے اور کیوں ٹی وی پہ جو بےہودہ قسم کے شاعر آ کر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی کی طرز تم نکالو تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ توبہ کرو اس قسم کے کلام کہنے سے بھی اور اس قسم کے کلام سننے سے بھی۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے اکابر کے عقیدے کی ترجمانی نعت خوان کرتے ہیں، میں ان کی عظمتوں کو سراہتا ہوں، یہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہے۔ میں بات اور طرف نہ تھی، حسان سے سیکھو، حضور کے سامنے شاعر، اور یہ شاعر اس نعت خان کو عظمت ملی ہے۔ حضور نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ بیٹھ، ان کو میری تعریف سنا۔ محمد کے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے، محمد کہتے اس کو ہیں جس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے اس کی عظمت بڑھتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری تعریف ہو، حضور نے اپنی تعریف سنی لیکن فرمایا لا فخر علی، مجھے کوئی فخر نہیں، میں اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں، جو عظمت اس نے دی ہے اللہ نے دی ہے، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس پہ کوئی فخر ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس پر میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں، کوئی بولو یار، بلدی یوم القیامت لواء الحمد ولا فخر، قیامت کے دن اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کوئی فخر نہیں، کہہ دو کوئی۔ آدم سے قیامت تک ساری انسانیت میرے پرچم تلے ہوگی، لا فخر،
کوئی فخر بولو یہاں کونسلر بن جائے تو زمین پہ اتراتے نہیں سماتا، وہ پوری کائنات کے سردار ہیں، کہتے ہیں کوئی فخر نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسان کے شعر نہ بھول جائیں، وہ مجھے یاد دلا دینا اگر میں یہ ایک بات کہہ کے اگلی بات کرتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو کوئی عہدہ مل جائے اور وہ اس قابل نہ ہو تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ وہ اپنے لیے کیا سمجھتا ہے کہ جی مجھے بڑا اعزاز ملا ہے، جی میں بن گیا ہوں، جی غریب کا بیٹا تھا ایم پی اے بن گیا ہوں، جی لوگوں نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے، جی بڑا تعاون کیا ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنا دیا۔ وہ آدمی اس کے اوپر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، نہیں تھا کچھ بن گیا۔ یہاں کوئی فخر کیوں نہیں؟ توجہ توجہ، فرمایا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس سرداری پر فخر نہیں۔ توجہ، سرداری کو فخر ہے کہ وہ محمد کے گھر آئی ہے۔ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ علامہ عثمانی نے پرچم کشائی کی، دیوبندی فخر کرتا ہے میرا مولوی تھا، پاکستان کا جھنڈا اس نے بلند کیا ہے۔ ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بانیان ہیں پاکستان میں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، نبی کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا پوری انسانیت حضور کے جھنڈے کے نیچے، اور وہ جھنڈا نبی کے ہاتھ میں، حضور کو فخر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ نبی کی شان اس جھنڈے سے اونچی ہے، نبی کا ہاتھ میں جھنڈا پکڑنا کمال نہیں، جھنڈے کا نبی کے ہاتھ میں آ کر جھنڈے کو عظمت ملی ہے۔ میرا نبی اس عظمت کا محتاج نہیں، میرے نبی کی شان تو اس سے بھی کروڑ تک جاؤں۔ اس لیے فرمایا میں اپنے رب کے سامنے جھکوں، مجھے اس پر فخر ہے، ان چیزوں پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کے اس جملے کو کیسے ختم کرنا؟ کہ ایسے لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو جب بنانا تھا نا، ہائے ہائے، روح محمد کو سامنے رکھ دیا، پھر اس روح سے رب نے کہا کما تشاء، جیسے تو کہے ویسے نہ بناؤ۔ اے میرے محبوب تو بتا تجھے کیسا بنا، تو بتا تیری آنکھ کیسی ہو، تیرے ہونٹ کیسے ہوں، تیرے ہاتھ کیسے ہوں، تیرے قدم کیسے ہوں۔ اور یہ کوئی تصور کی بات نہیں، حسان حضور کے سامنے کہتا ہے، اور حضور کہتے ہیں ایدک اللہ بروح القدس، اللہ جبریل کو بھیج کے تیرے جملوں کی تائید کرا رہا ہے۔ یہ صرف تصور نہیں، لگتا ہے حقیقت ہے، رب نے ایسے کیا ہوگا تب تو حسان کہہ رہا ہے حضور اس کی تصویر کر رہے ہیں۔ کہاں ہوگا؟ پھر اگلی بات سنو، محبوب کیسے بناؤں؟ تو تصور کہتا ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء، شاید کہا ہو محبوب اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے پھر آنکھ وہ عطا کر جو تاجر کو دیکھوں صدیق بنے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھوں عادل بنے، دولت مند پہ پڑے ذوالنورین بنے، 6 سال کے کھیلتے بچے کو دیکھوں حیدر کرار بنے، ابن ابی سفیان کو دیکھوں، معاویہ کو دیکھوں سیاستدان بنے، اے اللہ ابو ہریرہ پہ نگاہ ڈالوں، حافظ الحدیث بنے، ابن مسعود پہ نظر پڑے، وہ فقیہ امت بنے، ابن عباس پہ نگاہ جائے، قرآن کا مفسر بنے۔ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو میں بکتے ہوئے پہ نگاہ ڈالوں، عربی نہیں، اجمی ہے، سید نہیں، حبشی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، گھر کا نہیں، باہر کا ہے، آیا جو نگاہ میں ہے، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے کما تشاء۔ اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے، توجہ، پھر ہاتھ وہ دینا، ان ہاتھوں کو اکٹھا کروں، آسمان پہ بادل جمع ہوں، چہرے پہ پھیروں، مینہ برسنا شروع ہو جائے، انگلی سے اشارہ کروں، چاند ٹکڑے ہو جائے، درختوں کو اشارہ کروں، زمین کو چیر کے قدموں میں آ جائے، یوں اشارہ کروں، آسمان پہ بادل گردش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے، زبان وہ عطا کر لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگاؤں، تریاق کا کام دے، علی کی آنکھ پہ لگاؤں، شفا کا کام دے، کھارے کنویں میں ڈالوں، میٹھا بن جائے، 3 آدمی کی روٹی میں ڈالوں، 300 کو کفایت کر جائے۔ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے، قدم وہ عطا کر مکے کی پتھریلی دھرتی پہ رکھوں، مکہ مکرمہ بن جائے، کھجوروں کے شہر میں رکھوں، مدینہ منورہ بن جائے، بیت المقدس میں قدم رکھوں، امام الانبیاء بن جاؤں، بیت المعمور میں قدم رکھوں، امام الملائکہ بن جاؤں، اگر تیرے عرش پہ قدم رکھوں، محمد کی آمد پہ عرش بھی ناز کرتا رہے۔
بس توجہ کریں، بس آخری بات ہے، قصائد حسان یہ کتاب ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، حضرت پڑھاتے ہیں علماء حضرات۔ ان میں ایک نسخے میں کما تشاؤ کی بجائے کما یشاؤ بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء میری بات سمجھیں گے، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ چلے۔ کما تشاؤ کی بجائے کیا ہے؟ تشاؤ کا معنی ہے کہ جیسے آپ چاہتے تھے ویسے اس نے بنایا، جیسے ویسے، بولو بولو بولو۔ یشاؤ کا معنی اور ہے، کما یشاؤ کا معنی ہے جیسے وہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب ایسا ہو، اس نے ویسا بنایا۔ اس میں نفاست اس سے بھی زیادہ ہے، اس معنی میں عظمت اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ خدا کی کبریائی کا بھی کمال ہے کہ کأنک قد خلقت کما یشاء، جیسے وہ چاہتا تھا۔ دیکھیں ہم سب میں سے کسی کی چاہت پوری ہوتی ہے؟ وما تشاؤون الا، چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ زور سے بولو۔ میں چاہوں کہ میرا یار ایسا ہو، ہزار خوبیاں تلاش کروں پھر بھی کوئی نقص ہوگا، لیکن وہ جیسے چاہے ویسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو 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 جلدی کہو۔ فرمایا کأنک قد خلقت کما یشاء، لگتا ایسے ہے کہ جیسے رب چاہتا تھا نا ویسے بنایا۔ اب اس سے پوچھو تو کیسے چاہتا تھا؟ میں اس کو تفصیل میں نہیں لے جاتا، تو کیسے چاہتا تھا؟ تو پھر پرانی آیتوں پر نظر کر، تو وہ کہتا میں ایسے چاہتا تھا تیرا چہرہ بنا کے والضحیٰ کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیری زلفیں سجا کے واللیل کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیری آنکھیں بنا کے میں ما ذاق البصر کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیرے ہونٹ بنا کے شفتین کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیری زبان بنا کے لا تحرک بہ لسانک کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیرے ہاتھ بنا کے وما رمیت اذ رمیت کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیرا سینہ بنا کے الم نشرح لک صدرک کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیرا دل بنا کے ما کذب الفؤاد کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تجھے دنیا میں بھیج کے ووالد وما ولد کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تجھے مکۃ المکرمہ میں بھیج کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تجھے بچپن عطا کر کے الم یجدک یتیما فآویٰ کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تجھے جوانی دے کر ووجدک عائلا فأغنیٰ کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیرے گھر میں تیری بیویاں بھیج کے ازواجہ امہاتہم کہوں، میں ایسے چاہتا تھا میرے محبوب تیری اولاد بنا کے اہل بیت وطہرکم تطہیرا کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تیری یار بنا کے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تو رات کو صدیق کے ساتھ بیٹھ جا میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہوں، میں ایسے چاہتا تھا تو اپنے محبوبوں کی میاروں کی محفل میں بیٹھ میں ان کی عظمتوں کے تذکرے کروں، میں ایسے چاہتا تھا تو براق پہ بیٹھ جا میں اسراب عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہوں تو میری قربت میں آ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہوں، میں تیری عظمتوں کے تذکرے کروں، میں ایسا محبوب چاہتا تھا، میں جیسا چاہتا تھا میں نے تجھے ویسا بنایا۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کو رب یوں سجا کر اس کی تعریف خود کرے۔ وسعت دل ہے، ایک منٹ کے لیے دینا پھر واپس لے لینا۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ ہمارے حضرت